وہ پی کو پوئٹری پہ جا کے کہتا ہے, دنیا کا سب سے بڑا فلسفہ دیتا ہے, وہ کہتا ہے جانتے ہو, اقبال کہتا ہے جانتے ہو پتھر کا نصیب نہیں بدلتا, پتھر کا نصیب نہیں بدلتا. کیوں نہیں بدلتا؟ آگے کہتا ہے اس لیے نہیں بدلتا کیونکہ پتھر نہیں بدلتا, پتھر نہیں بدلتا اس لیے اس کا نصیب بھی نہیں بدلتا. اس نے کہا انسان کا نصیب بدل جاتا ہے, گڈ لک, کتنی بڑی ہمیں آج لاٹری نکلی, پتہ لگا او ہو ہمارا نصیب بدل سکتا ہے جی. کیسے؟ انسان بدلتا ہے تو اس کا نصیب بدلنا شروع ہو جاتا ہے. سو یہ جو انسان بدلتا ہے اس کا مطلب ہے انسان کی کئی چیزیں جو بدل جاتی ہیں, وہ ہے علم, وہ ہے سوچ, وہ ہے نظریہ, وہ ہے عادت, وہ ہے رویہ, ایٹیچیوڈ بھی اسی میں آ گیا, ایٹسیکٹرا. یہ سب چیزیں انسان کی بدلتی ہیں تو کیا ہوتا ہے جی, انسان بدل جاتا. لیکن کوشچن ہے کیا یہ بدل رہی ہوتی ہیں؟ عام طور پہ میں آپ کو بائی ڈیفالٹ بتا دوں, گڈ لک یہ ہے کہ انسان جبلتاً ایسا ہے کہ اس میں یہ چیزوں کے بدلاؤ کا رجحان ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں, ہم اچھی چیزوں کو پیدا کر نہ سکیں, مانتے ضرور ہیں, ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی ہمارا نظریہ ہوتا ہے, نظریہ اپ گریڈ ہوتا ہے, ہمارے ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں کچھ چینج ہو رہی ہے. اچھا اگر اچھی چینج ہو رہی ہیں چیزیں تو رزلٹس اچھے ہیں آپ کے پاس, اگر اچھی چینج نہیں آ رہی تو ان چیزوں کی وجہ سے جو رزلٹس ہیں وہ کیا ہیں, اچھے نہیں. اگر کسی کے پاس کوئی رزلٹ ہے, لیں جی رزلٹس گنتے ہیں, کسی کے پاس شہرت ہے, نیک نامی جسے کہتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے, اچھا اس کا نام, کیونکہ آج ہم آپریشن کر رہے ہیں نا چیزوں کا, اچھا اس کا نام رکھے گا اللہ کا بڑا کرم ہے. اچھا اللہ کا جب بھی کرم ہوتا ہے تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں تو رزلٹ آتا ہے. ایک بندہ وہ کہتا ہے جی میں مٹی نو ہاتھ پانا سونا ہو جاتی, بڑے کئی لوگ جی مٹی نو ہاتھ پایا سونا, اس کا مطلب ہے ایک مطلب کیا ہے, اس کی یہ چیزیں ایسی ہیں. کیونکہ ایک بات یاد جو ساری چیزیں میں نے لکھی ہیں نا, اس کا نام انسان ہے, یہ ہڈیاں اور گوشت انسان نہیں ہے. رومی کہتا ہے تو سوچ بدل سکتا ہے, ہڈیاں اور گوشت تو سب کے پاس ہیں, یہ جسم, یہ کان, یہ ناک, یہ خون, یہ مسلز, یہ سب کے پاس. فرق کہاں سے ہے؟ فرق ہے علم کا, سوچ کا, نظریے کا, عادت کا, رویے کا, ایٹیچیوڈ کا. یہ بدلے تو یاد رکھیے گا نصیب بدلتا ہے. اصل میں اسی کا نام کیا ہے؟ انسان. علم کا, سوچ کا, نظریے کا, عادت کا, رویے کا, ایٹیچیوڈ کا نام کیا ہے؟ انسان. اگلی بات یہ ہے سر کہ یہ جو میں نے کہا یہ سب چیزوں کا نام انسان ہے, اس کو بدلنا ہے. دنیا کے تمام نبی, رسول, پیغمبر, ولی انہی چیزوں کو بدلنے آئے ہیں. یہ بدلتی ہیں تو بدلاؤ آتا ہے. دنیا میں جتنے بڑے لوگ آئے انہوں نے آ کے یہ بدلا ہے, بشارت دی ہے, خبر دی ہے, اطلاع دی ہے کہ زندگی کے بعد ایک زندگی ہے. لوگوں کو نہیں پتا تھا. ان کا جی جو تم یہاں کر رہے ہو آگے کہیں جا رہا ہے, تمہیں دکھ نہیں رہا لیکن تمہارا کوئی لکھ رہا ہے حساب, تمہیں دکھ نہیں رہا لیکن ہر تمہارا کام ایک انجام کی طرف جا رہا ہے, تمہیں دکھ نہیں رہا جو تم کر رہے ہو وہ تمہارے ہاتھ کی جو کمائی ہے وہ تمہیں کھانی پڑے گی. یہ ہے نا, خبر تھی نا, پورا دین خبر ہے, اطلاع ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا, کوئی معبود نہیں ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے, کوئی فنا ہونے کے لائق نہیں ہے. اگر ہونا ہے تو کون ہے؟ اطلاع تھی. یہ سب چیزیں ترتیب سے میں کچھ چیزیں لکھنے لگا ہوں, ذرا لکھ لیجئے گا کہ بدلتی کیسے ہیں. پہلا میں نے بولا جبلتاً انسان میں بدلاؤ ہے بائی ڈیفالٹ. اس کا ثبوت آپ کو دے دیتے ہیں لاجک کو سمجھانے کے لیے, منطق کو سمجھانے کے لیے. دنیا کے کسی شیروں نے مل کے نا, 5-6 شیر مل کے بیٹھن سنان اور سناوے کی حال ہے, ٹھیک ہے چنگا ہے, ویکلی کلاس جوائن کیتی ہے, کہندا کیتی, بیٹھے اور اس کے بعد کہیں یار ہے سانو ساڈے کنے شیراں نو پولیو ہویا ہے, قطرے نہ بنا دی. اج تک نہیں کی گل. دنیا دی واحد مخلوق ہے انسان جنہیں ساریاں چیزاں بنائیاں نے. پتھر مار کے اگ بالدا سی, غاراں وچ رہندا سی, لکھن واسطے اشارے کردا سی, آوازاں کڈدا سی. اج بھی حبشیاں دی فلماں پلانی کڈ کے دیکھ لو, جینگا لالا کر رہے ہیں, وہ جڑے گانے تے نچ رہے ہیں تسی نچ نہیں سکدے. کی حال ہے فرینکلی. اس کا مطلب ہے وہاں سے سنیے گا آج تک آنے والی مخلوق کے اندر کوئی خمیر ایسا ہے کہ یہ وہاں سے یہاں پہنچ سکتی ہے. اگلی بات سن لیں, آپ میں سے آج کے دن اگر کوئی پتھر کے دور میں بھی جی رہا ہے نا, وہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے. یہ آپ کے اندر جبلت میں ہے بائی ڈیفالٹ
یہی وجہ آپ سکسیس سٹوری جب سنتے ہیں, کوئی کہتا ہے جی میں دودھ بیچتا تھا ملک دا وزیر اعظم بن گیا, ہے کہانی ہے ملک میں راج خالد. کوئی کہتا ہے جی میں بکریاں چراندا تھا میں اتنے پہنچ گیا, ہے کہانی ہے. کوئی کہتا ہے جی میری زندگی دے وچ ایک چیز نہیں سی وکتی, میں ایڈی وڈی اس تو بعد فیکٹری دا مالک, ہے کہانی ہے. ایک بندہ کہ جی مینوں کھ نہیں سی پتا لیکن آج میرے تے کتاباں لکھیاں جا رہی ہیں, ہے کہانی ہے. اس کا مطلب ہے آپ زندگی کے کسی بھی حالت میں پڑے ہیں, قدرت نے اگر آپ کو انسان بنایا ہے تو لکھ لیجئے گا آپ بدل سکتے ہیں. اٹ سیلف یہ اعزاز ہے, یہ اعزاز ہے اللہ کا دیا ہوا کہ انسان کو یہ شرف حاصل ہے, انسان اپنی تقدیر کے ایک حصے کو خود لکھ سکتا ہے کیونکہ اختیار اللہ نے دیا اس کو, جسے تقدیر معلق کہا گیا. میں اس کو انگلش میں ویریبل لک کہتا ہوں. دیر از اے پارٹ آف لک اٹس کالڈ دی ویریبل لک, اینڈ دی ویریبل لک از دی لک, علم, سوچ, نظریہ, عادت, رویہ, ایٹیچیوڈ بدلنے سے جو آپ کی ڈیسٹنی میں فرق پڑتا ہے وہ ڈیسٹنی کا پارٹ کہلاتا ہے ویریبل لک. سر جی اس کا دوسرا سورس بدلنے کا حالات ہے. حالات بذات خود انسان کو بدلتے ہیں. کیا سمجھے, گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی؟ حالات اس طرح کی چیز ہے, حالات ایسی دیواریں اور ایسے رستے ہیں جن سے چیزیں بدلنے لگ پڑتی. حالات ایسے آ جاتے ہیں آپ کی سوچ ہی بدل جاتی, حالات ایسے آتے ہیں نظریہ بندے کا بدل جاتا ہے, حالات ایسے آ جاتے ہیں بندے کی عادتیں بدلنے لگ پڑتی ہیں. ایک بڑی تعداد آپ کے پاس ایسی آنے لگ پڑی ہے جو پڑھی لکھی ہوگی لیکن نوکری یا برسرے روزگار نہیں ہوگی. اچھا دنیا میں کہاں ہوا اس سے پہلے؟ 2 ملکوں کے ساتھ ہو چکا, ایک سری لنکا اور دوسرا فلپائن. فور یور ویری کائنڈ انفارمیشن میں بڑا ڈیسنٹ سی مثال دینے لگوں. ایسا ممکن ہے کہ فلپائن میں آپ ایک ٹیکسی لیں اور ٹیکسی والے سے پوچھیں کہ بھائی تو کی کرنا ہے, کہتے ٹیکسی چلانا. کیتا کی ہے, کہتے جی PhD. کامن, اس کو کوئی شرم نہیں. ہمارے کیا ہے, کراچی میں ایک MBBS ڈاکٹر بریانی لگا لیتا ہے, خبر چل پڑتی ہے MBBS کر کے بریانی بیچتی. کیا شرم ہے بھائی, کام میں شرم کیسی؟ تو بڑی تیزی کے ساتھ انسان کا پیٹ اور حالات انسان سے وہ کچھ کروا لیتے ہیں بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا. اس سے کئی لوگ نہیں ہوتے پیدل جاندے نے, کہنا جی روز 10 کلومیٹر چل کے جانا پھر نوکری کر کے واپس آنا. بندہ کہنا یار تو چل کے لینا ہے, کہنا حالات. اس کا مطلب حالات ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو بالکل ٹرن کر کے رکھ دیتے, بندے کے اندر بدلاؤ پیدا کر دیتے. تو حالات ان سب چیزوں کو بدل سکتے ہیں. پہلی چیز کیا ہوگی جی, جبلتن بدلاؤ ہے. دوسری چیز حالات. تیسری چیز بڑی مزیدار ہے جی, متاثر ہو جانا. آپ انسپائر ہو جائیں نا, ایسے بدلتے ہیں. آپ کسی سے انسپائر ہو جائیں ایسے چینج ہو جاتے ہیں. انسپریشن, تحریک مل جانا, موٹیویشن مل جانا, کلک کر جانا کہ یار مجھے کرنا ہے, مجھے دیکھنا ہے, مجھے کر کے دکھانا ہے. نہیں بس انسپریشن یہ نبی رسول پیغمبروں اور ولیوں کے پاس ہوتی ہے. دے کین انسپائر. بڑے لوگ انسپائر کرتے ہیں. کل میں وہ کلاس پڑھا رہا تھا, اس میں بڑی مزے کی انفارمیشن میں نے شیئر کی. دنیا کی نا 0.001% لوگ متاثر کرنے کے قابل ہوتے ہیں. چینج ایجنٹ جن کو کہتے ہیں, ٹرینڈ سیٹر بھی کہتے ہیں. اور اس کو ہمارا پرانا مرشد سقراط کہتا ہے ریئر میس. ریئر میس وہ تو کہتا سی 5% نے, ادو نہیں سی پتا, ان پتا لگا نہیں 100 دے وچوں اتنے پرسنٹ نے. وہ سمجھے دنیا دا 5% ریئر میس ہوتا. وہ لیڈنگ کلاس ہو سکتی, ریئر میس نہیں ہوتا. ریئر میس وہ ہے, ریئر میس کیا ہے, ریئر وہ کیا ہوتا ہے, جو ریئر ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ایسی دھاتیں جو بڑی نایاب ہیں, کم یاب ہیں. ڈھونڈو گے کہاں ملکوں ملکوں, ٹھیک ہے. وہ نایاب اور کم یاب چیز کو کیا کہتے ہیں, ریئر میس. دی ریئر میس از 0.001%. آج اسٹیٹکس کا, آج ڈیٹے کا زمانہ ہے, اس لیے پتہ لگ چکا ہے کہ 1 لاکھ فلائٹوں میں سے ایک فلائٹ گرنے کا چانس 0.000 اتنے % ہے. ڈیٹا آ چکا. اور آج یہ بھی پتہ لگ چکا ہے دنیا میں جن کو فالو کیا جاتا ہے وہ اتنے %. اتنے تھوڑے سے, ہر کوئی فالو نہیں کیا جا سکتا, ہر کوئی انسپائر نہیں کر سکتا. آپ کبھی غور کیجئے گا, آپ کو اکثر بندے ایک جیسے ملیں گے. ٹیچر پوری زندگی میں, ایک دن میں نے ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, ایک ڈپارٹمنٹ ہے ان کا مالک بایولوجی کا, علیحدہ سے ہے تھوڑا سا. تو میں PhD کے اسکالرس کو میں کلاس پڑھانے جاتا تھا, ایک کمیونیکیشن کی میرے پاس لیڈرشپ کی کلاس. میں نے ان کو تجربہ کروایا کلاس میں نے کہا جی آج تک کے ٹیچروں کے تعداد لکھو. 150 ٹیچر کچی کلاس سے لے کے یا PhD تک. میں نے کہا جی ان میں سے واقعی تمہیں کسی نے متاثر کیا ہے,
آپ حیران ہوں گے 150 نے پڑھایا, ایک ایک نکلتا تھا, کئیوں کو ایک بھی نہیں تھا, ایک بھی نہیں تھا. وجہ کیا تھی؟ وہ ریئر میث نہیں تھے. متاثر کر دینا, انسپائر کر دینا, اور انسپائر کرنے والی ان کے پاس کوئی چیز بھی نہیں تھی. تو آپ کو کامیاب نایاب لوگ بڑے تھوڑے ملتے ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے, جو ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں, جو روایت نئی رقم کرتے ہیں, نئی روایت رقم کرتے ہیں, نیا ایک ٹرینڈ بنا کے دکھا دیتے ہیں, نئی بات کرتے ہیں, نئی سوچ دیتے ہیں, یا جن کو فالو کیا جا سکتا ہے, جن کو زمانہ, میں بلکہ ان کے بارے میں یہاں تک اپنی کتاب میں نے لکھا ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ان کی اپنی تقدیر کم لکھی ہوتی ہے, ان کے ہاتھ میں زمانے کی تقدیر لکھی ہوتی ہے. یہ پاکستان بنا دیتے ہیں. سوچے کیا ہاتھ پہ لکھا ہوگا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, پامسٹری نہیں پڑھا رہا, وہ ایک علیحدہ مضمون ہے. آپ انسپائر ہونے کو جبلتی رکھتے ہوئے بھی انسپائر کرنا یہ کوئی کرم میں خدا بندی ہے. زمانے پہ اثر ڈال دینا یہ بڑا ریئر ہے. بندہ اپنے گھر پہ اثر نہیں ڈال سکتا, محلے پہ نہیں ڈال سکتا. اج دے زمانے وچ لوکی پنجابی چ کہندے نے پیو دی نہیں سنتے, تے ویڈیو سن لیندے نے, کوئی کرم ہی ہے نا, بارڈر لیس ہے نا جی. صحابی رسول وہ سب کے سب, ان میں سے کئی ایسے صحابی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کے وقت ممبروں پہ بیٹھ کے روتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم بکریاں نہیں چرا سکتے تھے, اونٹ نہیں چرا سکتے تھے. انسپریشن کا کمال ہے. عربی بدوؤں کو صحابی بنایا میرے رسول نے. اندازہ لگا, بدو آ رہے ہیں صحابی ہو کے جا رہے ہیں, کیا شان ہوگی انسپریشن کی. اچھا جی, انسپائر کیسے کیا؟ کر کے دکھایا ہے, معاف کر کے دکھایا. انہوں نے کہا یہ ایسے کرتے ہیں معاف, لیکچر نہیں دیا اس پہ, بتایا, بولا کہ تم میں سے بہتر وہ جو معاف کر دے, بتایا اگر چاہتے ہو اللہ سے معافی مل جائے تو دوسروں کو معاف کرو, بتایا کہ معاف کرنے والا بہتر شخص ہے, سب کچھ. لیکن کر کے دکھایا کہ لاڈلے چچا کے قاتل کو کیسے معاف کرتے ہیں, پرفارم کر کے دکھانا. انسپریشن تب ہوتی ہے جب آپ ایکٹ کرتے ہیں. اسی وجہ سے سپیچ سے زیادہ لاؤڈر کیا ہے؟ ایکشن. تو آپ کر کے دکھانا اگر سیکھ جائیں انسپائر کریں گے. آپ کر کے دکھانے والوں سے انسپائر ہوتے ہیں. حضور والا فورتھ سورس ہے ٹیچنگ. ٹیچر باقاعدہ ان پہ زور لگا کے محنت کر کے ان چیزوں کو بدلنا. اس میں پریچنگ بھی آ جائے گی. ٹیچنگ, پریچنگ, ٹیلنگ, ٹریننگ, کوچنگ, سب چیزوں کا مطلب ہے بدلی جا سکتی ہیں. دنیا کا ہر سکول علامت ہے بدلی جا سکتی چیزیں, نہیں تو بند ہو جانے چاہیے. ایون آپ دیکھیں اپاہج بچوں کے سکول ہیں, یہ علامت ہے کہ ان کی بھی یہ چیزیں بدلی جا سکتی ہیں. کمال ہے کہ نہیں ہے جی. اپاہج بچوں کا سکول سکھاتا ہے کہ ایک نابینا کیسے پڑھ سکتا ہے. واہ واہ واہ. ایک اپاہج بچہ لکھ کیسے سکتا ہے, پیروں سے لکھنا سیکھ لیتے ہیں بچے. ایسے ہی ہے نا, اپاہج بھی یہ چیزیں بدلتا ہے, نظریہ, سوچ, آتے رویہ, ایٹیچیوڈ. سو پتہ لگا, واپس آؤں گا, ٹیچنگ میں طاقت ہے جی. دنیا کی ہر کلاس روم, ہر سکول, ہر یونیورسٹی, ہر مدرسہ علامت ہے کہ یہ چیزیں بدلی جا سکتی ہیں. آئے آپ کو فالٹ آف ایجوکیشن بھی بتا دوں. ہماری ایجوکیشن کا فالٹ یہ کہ ہم ٹیچنگ کے ذریعے صرف میموری دیتے ہیں. میموری جو ان سے بڑی چھوٹی سی چیز ہے. سچ پہ مضمون یاد کرنا کچھ اور ہے اور سچ بولنا کچھ اور ہے. سو ہوتا کیا ہے کہ ہم جو میموری اور رٹا لگوا کے پیپر دے کے ہم فارغ کرتے ہیں, یہ چیزیں نہیں بدلتی. اسی لیے اگلا جملہ میں آپ کو کہنے لگا, اسی لیے ہر بڑے استاد کے پیچھے کو بڑا استاد ہوتا ہے, کسی سے اس نے پڑھا ہوتا ہے. جو ماننے کو تیار نہیں ہے نا میرا کوئی استاد نہیں ہے, آپ اس کی زندگی میں برکت نہیں دیکھیں گے, اثر نہیں دیکھیں گے, تاثیر نہیں دیکھیں گے. جو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ میں کہیں سے لایا ہوں, یہ کہیں سے عطا ہوئی ہے, یہ کہیں سے ملا ہے, یہ سیکھی ہوئی چیز ہے,